بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ برا کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھی جزا عطا کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے لیجزی الذین اساءوا بما عملوا تک کا معنی بیان کر دیا تھا۔ اگلا حرف ہے واو، یعنی اور۔ واو کے بعد ہے یجزیہ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو یجزیہ کے آخر میں یا پر زبر ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس کی اپنی نہیں ہے، یہ آئی تھی لے کی وجہ سے، لے یجزیہ میں، ورنہ یجزیہ کی اصل شکل کیا ہے؟ یجزی۔ تو پھر یہاں پر یجزیہ پر لام تو نہیں ہے، اس سے پہلے لے یجزیہ تو نہیں ہے، پھر یا پر زبر کیوں آئی ہے؟ یہ یجزیہ اس واو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جس کو ترجمہ ہم نے اور کیا ہے۔ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں عطف، عین طا، توئے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور فا، عطف۔ جب واو کے ذریعے عطف کے لیے اور بھی حروف استعمال ہوتے ہیں اور ان کا حکم کم و بیش یہی ہوتا ہے، قاعدہ یہی ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اس کو توجہ سے یاد کر لیں تاکہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن کی زبان سے مزید آشنائی ہوتی جائے۔ جب کوئی لفظ واو کے ذریعے کسی پہلے آنے والے لفظ پر عطف ہوتا ہے تو اس عطف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عطف کا معنی ہوتا ہے کہ جو اس پچھلے لفظ کا حکم تھا، جو اس کی صورتحال تھی، وہی صورتحال اس کی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے وہ لے یجزیہ تھا تاکہ جزا دے، اور اب پھر جزا کا تذکرہ ہے، اور جزا دے، تو یہ جو ہے اور جزا دے وہی معنی وہی ہے، اور تاکہ جزا دے۔ یہاں اگرچہ لفظ میں لے کا تذکرہ نہیں ہے، لکھنے میں لے نہیں آیا، لیکن حکم وہی ہے جو پیچھے گزر چکا۔ اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ واو کی وجہ سے پتہ چلتا ہے۔ یہ واو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یجزیہ پچھلے ذکر شدہ، گزشتہ ذکر شدہ یجزیہ سے مربوط ہے، اور اسی وجہ سے اس کی یا پر زبر آئی ہے۔ انشاءاللہ جو اس کو سن رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم آپ سے التماس کرتے رہتے ہیں کہ جب اب آیت کے معنی بیان ہو رہے ہو تو وہ آیت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی اللہ کے ہاں اجر رکھتا ہے، اور دیکھ کر جب انسان سنتا ہے تو اس کے سمجھنے کی صلاحیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے وہ لفظ موجود ہے کہ جس لفظ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ پچھلے یجزیہ کی ہم نے بات کی تو وہ آرام سے جس کے سامنے آیت ہے وہ پچھلے یجزیہ کو دیکھ سکتا ہے۔ لہذا جب بھی آپ یہ درس سن رہے ہو تو یا تو وہ آیت آپ کے سامنے ہو، چاہے آپ کا موبائل فون ہے، چاہے آپ ٹیب پر سن رہے ہیں، چاہے کمپیوٹر پہ سن رہے ہیں، اور اگر مثلا ایسا نہیں ہے تو کم از کم قرآن مجید کھول کر، وہ صفحہ کھول کر آیات سامنے رکھیں۔ اس سے آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی بھی ہو جائے گی، اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی، سمجھ بھی بڑھ جائے گی۔ یاد رکھیں، جتنا انسان کسی کام کو سنجیدہ لیتا ہے، خاص طور پہ قرآن سمجھنے کو جتنا آپ سنجیدہ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنی ہی زیادہ توفیق عطا ہوگی۔ بندے کا کام ہے طلب کرنا، اور اللہ کا کام ہے عطا کرنا، وہ ہماری طلب کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ پس وَيَجْزِيَ، اور تاکہ جزا دے۔ پہلے جزا کن کو دے؟ جنہوں نے برے کام کیے تھے۔ اب کن کو جزا دینے کا تذکرہ ہو رہا ہے آگے؟ جنہوں نے اچھے کام کیے۔ توجہ فرمائیں۔
وَيَجْزِيَ اور تاکہ جزا دے کن کو؟ الذین ان کو جنہوں نے. الذین کا ترجمہ ہم پہلے بیان کر چکے. معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ جو لوگ یا جنہوں نے، جیسا کہ یہاں پر جنہوں نے ہم ترجمہ کریں گے، یا جن لوگوں نے. جنہوں نے کیا کیا؟ احسنو. احسنو یعنی جنہوں نے اچھے کام کیے. لفظ احسنو کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں. احسنو اس کے بنیادی حروف ہیں ہا، سین اور نون. حسن جس سے لفظ حسنہ بھی ہے، حسنتن جسے کہتے ہیں. حسن یا الحسن کسے کہا جاتا ہے؟ ہر خوش کن چیز، خوش کر دینے والی چیز، کہ جو انسان کو ملے یا انسان اس کو دیکھے یا انسان اس کو کھائے، جو بھی جو انسان کو لذت پہنچائے، خوشی کا احساس پیدا کر دے، سکون کا احساس پیدا کر دے. پسندیدہ چیز، اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ حسن. یہ جو لفظ ہے حسن، یہ بھی اسی سے ہے. یہ جو لفظ ہے احسان، جو قرآن فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اردو میں ہم احسان عام طور پہ کیا معنی کرتے ہیں؟ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا. لیکن عربی زبان میں ہر اچھا کام کرنے کو احسان کہتے ہیں، چاہے وہ انسان کے اپنے ساتھ مربوط ہو، چاہے دوسروں کے ساتھ مربوط ہو. ہر اچھا کام، عبادت احسان ہے. کسی کی مدد کرنا احسان ہے. اللہ کا ذکر کرنا احسان. احسان یعنی اچھا کام کرنا، حسن والا کام کرنا، حسنہ کو انجام دینا. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے کہا لفظ الحسن، ہا، سین اور نون سے جو بنتا ہے، اس کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو چیزیں ہمیں پیش آتی ہیں. نمبر 1، وہ چیز کہ جو عقل کے اعتبار سے حسن ہو، یعنی عقل ہم سے کہے کہ یہ اچھا ہے. ہو سکتا ہے ہماری خواہش نفس کہہ رہی ہو بری ہے مثلا، تو اس اعتبار سے کہ عقل کہہ رہی ہے یہ کام اچھا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ یہ حسن ہے. نمبر 2، وہ چیز، توجہ کریں، وہ چیز کہ جو خواہش نفسانی کے اعتبار سے حسن ہو سکتا ہے عقل کے اعتبار سے حسن نہ ہو، لیکن ہمارا نفس اس طرف ہمیں کھینچ رہا ہے، کیونکہ اس میں ہمیں ظاہری طور پر اگرچہ عارضی ہے، ہمیں پتہ ہے عارضی ہے، لیکن اس کی لذت ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اس کو بھی حسن کہا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ جب بھی ٹکراؤ ہو جائے، وہ چیز کہ جو تمہاری عقل بتا رہی اور جو ہمارا قرآن بتا رہا ہے، جو دائمی اثرات رکھتی ہے، اس کو ترجیح دے دو اس پر کہ جس کی طرف تمہارا نفس تمہیں کھینچ رہا ہے لیکن ہم نے منع کیا ہوا. اور تمہاری عقل کیا کہے گی؟ اگر تم اپنی عقل کو خواہش نفسانی سے چھٹکارا دلا کر، یعنی اپنی عقل کو اپنی خواہش کی زد میں نہیں آنے دو گے، تو تمہاری عقل تمہیں کہے گی کہ سب سے بہترین کام اللہ کی اطاعت ہے، اگرچہ اس میں کتنی ہی تکلیف تمہیں کیوں نہ اٹھانی پڑے. نمبر 3، صرف دیکھنے میں اچھی محسوس ہو. مثال کے طور پہ کوئی ایسا پودا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اگر اس کو کھا لیا جائے تو وہ زہر ہے مثلا، لیکن دیکھنے میں، نگاہ کرنے میں، نگاہوں سے دیکھنے میں وہ اچھا لگتا ہے. اسی سے لفظ الحسنہ ہے. حسنہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے، سیئہ کے مقابلے میں تھا. سیئہ بری چیز، غمگین کر دینے والی چیز یا اللہ کی نافرمانی. حسنہ ہر وہ نعمت جو انسان کو اس کی روح یا نفس جسے کہتے ہیں، روح کے اعتبار سے یا بدن کے اعتبار سے یا ان سے خارج میں کوئی خارجی چیز، جو جیسے ہم نے سیئہ کا، سو کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا تھا، تینوں حالتیں، چاہے بدن سے تعلق ہو، چاہے روح سے، چاہے باہر کی چیزوں سے، کہ جو انسان کی خوشی کا سبب بنے، وہ کیا کہلواتی ہے؟ وہ حسنہ کہلواتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ حسنہ کس کے مقابلے میں ہے؟ سیئہ کے مقابلے میں. انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.